قابل احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ جل جلالہ عم نوالہ کو اپنا دین جو ہے وہ بہت پسند ہے، اور دین کا کام کرنے والے، دین کی خدمت کرنے والے، دین کے لیے جان مال پانے والے، یہ بھی اللہ کو بہت پسند ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کے لیے اپنے منتخب بندوں کو اللہ نے چھانٹا۔ قرآن پاک میں ایک جملہ آتا ہے اشتباہ کا، کئی چیزیں ہیں اس میں سے کسی ایک چیز کو چھانٹ لینا۔ یہ جملہ اللہ جل جلالہ عم نوالہ نبیوں کے لیے استعمال فرماتے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ بیان کیا اور اس کے آگے کہہ دیا فاجتباہ ربہ فجعلہ من الصالحین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کیا اور کہہ دیا واجتبیناہ وہدیناہ الی صراط مستقیم۔ یہ جملہ قرآن پاک میں جہاں پر بھی ملے گا عام طور سے انبیاء کرام علیہ السلام کے قصے کے بعد اللہ رب بیان فرماتے ہیں، اور بعین ہی یہی جملہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے استعمال فرمایا، وَاجْتَبَاكُمْ، اللہ نے تمہیں چھانٹا ہے۔ اور میرے بھائیوں، کیوں چھانٹا ہے؟ صرف عبادت کے لیے؟ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، عبادت اور دعوت ان دو کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس امت کو چھانٹا۔ وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، پچھلے امتوں کے نام وہ امتیں خود تجویز کرتی تھی، اس امت کا نام اللہ نے تجویز کیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے اسمان من اسماء اللہ تعالی سما بہما امتی، دو نام میرے اللہ کے ہیں اور اللہ نے دیے ہیں اس امت کو۔ ایک نام ہے اللہ کا سلام، تو سلام سے بنا مسلمان۔ دوسرا نام ہے اللہ کا مؤمن، اور ہمیں مؤمن کہا ہی جاتا ہے۔ تو یہ امت بہت نرالی امت ہے، اور وجہ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ خصوصیتیں اس امت کی بے انتہا ہیں، لیکن سب سے بڑی خصوصیت اس امت کی جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو دعوت کے کام کے لیے قبول کیا ہے، کہ نبیوں والا کام ابھی یہ امت کرے گی۔ اب ہمارے ایمان والی لائن یہ بہت پختہ ہوگی، عبادات والی لائن یہ بہت اچھی، اخلاقیات والی لائن یہ کہتے بہت عمدہ، معاملات ہمارے بہت اچھے، معاشرہ اور رہن سہن ہمارا بہت اچھا، شادی بیاہ ہماری ترتیب پر نہیں ہوگی، یہ کہتے قومی ترتیب پر نہیں ہوگی، محمدی ترتیب پر ہوگی، کھانا پینا قومی ترتیب پر نہیں، محمدی ترتیب پر، کپڑے مکان قومی ترتیب پر نہیں، محمدی ترتیب پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے مدینہ منورہ پہنچ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ذہن بنایا صحابہ کا کہ دیکھو اب یہ معاشرت آئے گی، معاملات آئیں گے، اخلاق والی بات آئے گی، اس میں تم مجھے دیکھو میں کیا کرتا ہوں۔ چنانچہ شادیاں ہوئیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، لیکن شادیاں اس کے اندر یہ فرمایا قومی ترتیب مکمل طور پر ختم کروائی، جتنی قومی رگیں تھیں وہ ساری کٹوائی اور محمدی رگ جڑوائی۔ مکانات یوں کہتے ہیں سیدھے سادے، ہاں مال بچے گا تو اس مال کو کہاں لگاؤ گے؟ تو فرمایا اللہ کلمت اللہ کے لیے لگاؤ۔ اسی لیے میرے بھائیو دوستو بزرگوں، شادی اور نکاح میں ہم اگر اسلاف کی تاریخ دیکھیں یا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے قصے پڑھیں تو کسی جگہ آپ کو اور ہمیں یہ نہیں ملے گا کہ لمبا چوڑا خرچ کیا ہو، کہیں پر نہیں ملے گا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں حدیث روایتوں میں آتا ہے، بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے عبداللہ ابن عمر، اور ایک نوجوان نے آ کر کہا کہ حضرت آپ کی فلاں بچی کے ساتھ نکاح کرنا چاہوں۔ فما اجاب ابن عمر، عبداللہ ابن عمر نے جواب نہیں دیا، چلے گئے۔ فارغ ہونے کے بعد مدینہ منورہ
وہ نوجوان بھی پہنچا، بیٹھے ہوئے تھے حلقے میں، نوجوان کو دیکھا، اسے بلایا، یہ کہا بھائی میں طواف کر رہا تھا، تم نے ایک بات کہی تھی لیکن میں ذکر میں مشغول تھا، تمہیں جواب نہ دے سکا۔ اچھا تم نے شادی کر لی یا کرنی ہے؟ تو انہوں نے کہا حضرت میں نے تو کی نہیں، لیکن جواب آپ کی طرف سے نہیں ملا تو میں سمجھا کہ شاید آپ کا ارادہ نہیں ہے۔ فرمایا نہ، میں ذکر میں مشغول تھا، اب بتاؤ تمہارا کیا ارادہ ہے؟ میں کہا حضرت شادی تو مجھے کرنی ہے۔ اب جتنے شاگرد بیٹھے تھے سامنے سب کو لے کر گھر پر گئے، اہلیہ سے پوچھا، بچی سے پوچھا، وہیں پر جو ہے نکاح ہو گیا، اور وہیں پر ہاتھ اپنی بچی کا ہاتھ جو ہے وہ داماد کے ہاتھ میں دے دیا، یہ کہا جاؤ بھائی بارک اللہ لکما وجمع بینکما بخیر، جاؤ بھائی لے جاؤ۔ شادیاں کسی زمانے میں بہت سی بھی شادی ہوتی تھی، اسی لیے آتا ہے کتابوں میں کہ جتنی شادی سیدھی شادی ہوگی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ترتیب پر ہوگی، اس کے اندر اتنی ہی برکت ہوگی۔ قومی رگیں مکمل طور پر کٹوائیں اور محمدی رگ مکمل طور پر جڑوائی، کہ مدینہ منورہ میں کوئی بات بھی آتی تھی یہ دیکھتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ترتیب کیا ہے، اخلاق والی بات آئے، معاملات والی بات آئے، معاشرے والی بات آئے، شادی بیاہ والا مسئلہ آئے۔ چنانچہ روایتوں میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے، حضرت سلمان تشریف لائے، تو حضرت عمر نے ایک تکیہ لے کر حضرت سلمان کو یوں دیا، یوں کہ لو بھائی سلمان ذرا ٹیک لگا کے بیٹھ جاؤ۔ تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ وہیں کھڑے کھڑے کہنے لگے صدق رسول اللہ، صدق رسول اللہ، صدق رسول اللہ، اللہ کے نبی نے سچ کہا، اللہ کے نبی نے سچ کہا، اللہ کے نبی نے سچ کہا۔ فبکا سلمان وبکا عمر، سلمان بھی رو رہے ہیں اور عمر بھی رو رہے ہیں، اللہ کے نبی نے سچ کہا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بھائی سلمان جو تم نے سنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم بھی سنا دو۔ فرمایا امیر المومنین پیائی نہیں، ایک مرتبہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تھا، یہی منظر تھا، آپ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، میں داخل ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چچا میری طرف ہلکے انداز میں محبت بھرے یوں پھینکا، لو ذرا ٹیک لگا کے تم بھی بیٹھ جاؤ۔ میں نے کہا حضرت میں کہیں بیٹھ جاؤں گا، آپ آرام سے تشریف رکھیں۔ فرمایا نہیں، بات یہ ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اخلاق والا بنا